السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویزر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں چھوٹی سی عمر میں ٹیلنٹڈ قسم کی پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ فضل ربی۔ میں ویلکم کہوں گا راجہ فضل ربی آپ کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور راجہ فضل ربی کا تعلق جماعت اسلامی سے، چھوٹی سی عمر میں سیاست سے لگاؤ۔ راجہ فضل ربی، آپ کو اس چھوٹی عمر میں سیاست سے اتنا لگاؤ کیوں؟ اور اگر ہے تو جماعت اسلامی ہی کیوں، کوئی اور جماعت کیوں نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں A29 نیوز چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 کلاس میں پڑھتا تھا اور گھر میں ہر گھر میں ٹی وی ہوتی ہے، تو ٹی وی میں دیکھتا تھا کشمیر میں جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھ کے میرا ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں سیاست کی طرف جاؤں، سیاست کی طرف جا کر میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ اپنے پاکستان کی ایک اچھی تصویر دنیا کو دکھا سکتا ہوں اور امت مسلمہ کو بچا سکتا ہوں۔ تو اسی دن سے میں نے جو ہے محنت شروع کر دی اور سیاست کے ساتھ لگاؤ کیا۔ تو تقریباً 2019 میں 10 فروری کو میں نے جماعت اسلامی جوائن کی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ میں ننے موٹیویشنل اسپیکر حماد صافی کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، تو اسپیچ کے دوران وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ اور پاکستان سے خیانت کیا ہے؟ ایک دودھ والے کی دکان ہے، وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، یہ بھی پاکستان سے خیانت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک پاکستانی باشندے ہیں اور آپ کے گھر میں انڈین فلم لگی ہوئی ہے، یہ بھی پاکستان سے خیانت ہے۔ اور اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے انسان کو ووٹ دے رہے ہو، ایسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہو جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ لوٹا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو یہ بھی پاکستان سے خیانت ہے۔ تو پھر میں نے سرچ کیا، اور جب مزید سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے جماعت اسلامی الیکشن لڑتی آ رہی ہے، لیکن کبھی انہوں نے اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ صحیح، آپ نے کہا جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان تحریک انصاف مخلص نہیں ہے، نون لیگ مخلص نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اب دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہے، بس اسی وجہ سے۔ اور پچھلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے کرپشن بہت ساری کی، PMLN کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی۔ تو جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جب سے وجود میں آئی ہے، یہ الیکشن لڑتے ہیں، اس لیے نہیں لڑتے ہیں کہ ہمیں سیٹ ملے۔ اب کرونا وائرس کا مسئلہ بنا ہے تو جماعت اسلامی کا ایک اچھا کردار اس میں رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں 2.5 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ پاکستانی عوام کو دیا ہے۔ صحیح، آپ نے کہا کہ اس لیے نہیں لڑتے الیکشن کہ ان کو سیٹ ملے، تو پھر کس لیے لڑتے ہیں؟ جماعت اسلامی صرف عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ تو خدمت تو ویسے بھی کرنے ہو سکتی ہے، کتنے رفاہی ادارے ہیں، عیدی سینٹر ہے، اور اس کے علاوہ کافی تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، تو جماعت اسلامی بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح کام کر لیں، غیر سیاسی رہے۔ جی بالکل، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جو کام اقتدار میں آ کر کیا جا سکتا ہے وہ اقتدار سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ عیدی فاؤنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے، پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر خدمت کر رہی ہے انسانیت کی، وہ تو کسی سیاست میں نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ہیں جو مطلب پاکستان کے سارے معاملات کو کرتے ہیں اس پہ، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اقتدار میں ہیں، وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اگر انہوں نے صحیح کرنا ہے تو صحیح کر سکتے ہیں، پاکستان کو غلط کرنا ہے غلط کر سکتے ہیں، پاکستان کی اچھی تصویر دنیا میں دکھانی ہے تو اچھی دکھا سکتے ہیں، اگر غلط دکھانی ہے تو غلط دکھا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ اب کشمیر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اگر جماعت اسلامی اس وقت اقتدار میں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر میں زیادہ دن کرفیو رہتا۔ کرفیو زیادہ دن رہتا ان کو نہیں لگتا، اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی۔ کشمیر کی یہ جنگ کافی پرانی ہے۔ کرونا وائرس سے اس وقت کرنٹلی سچویشن پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیا کہیں گے کرونا وائرس کے بارے میں؟ جماعت اسلامی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کافی متحرک رہی، جماعت اسلامی نے کیا کیا؟
جی بالکل، جماعت اسلامی کا اس کرونا وائرس کی جب سے یہ وبا پھیلی ہے اب تک تقریباً 2.5 ارب روپے کا پیکیج عوام کو دے چکی ہے، اور ہم اپنے حلقے میں، ہمارا حلقہ جو ہے NA59 چودھری نثار علی خان صاحب بھی اسی حلقے سے ہیں، ہم نے اپنے حلقے میں 1200 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے، اور 1000 ہم نے ماسک تقسیم کیے ہیں، اسی طرح سینکڑوں سینیٹائزر، اور کئی مسجدوں، امام برگاہوں اور بازاروں میں ہم نے جو ہے سپرے کروائی ہے۔ تو تقریباً 25 لاکھ روپے جو ہیں کی لاگت سے ہم نے حلقہ PB10 کی عوام کو پیکیج دیا ہے۔ صحیح حلقہ PB10 کے عوام کو پیکیج کرونا وائرس کے اگینسٹ بہترین حکمت عملی رہی جماعت اسلامی کی۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا راجہ فضل ربی، آپ چھوٹی سی ایج کے اندر آپ نے کافی جگہوں پر کوشش کی کہ آپ اپنا لوہا منوا سکیں، کچھ ایکٹنگ کی بات کی جائے، موٹیویشنل اسپیکر کی بات کی جائے، سیاست کی بات کی جائے، تو اتنی سی عمر میں اتنا سب کچھ روک لگا لیا آپ نے، مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ جی بالکل نہیں، دیکھیں انسان کوشش کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھا مقام دیا، ایک اچھی پوسٹ دی، اور انشاءاللہ مزید محنت کروں گا تو ایک بڑے عہدے پر بھی جا سکتا ہوں انشاءاللہ، اور میری خواہش بھی ہے انشاءاللہ۔ صحیح، ایک طرف آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ کا شعبہ ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کر چکے ہیں کہ آپ ایک طرف جماعت اسلامی میں ہیں، دوسری طرف شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مہاجرہ کیا ہے، یہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ان کے لیے بھی جواب یہ ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں، اب ترکی کا ایک ڈرامہ ریلیز ہوا ہے ارطغرل غازی، صحیح، اس ڈرامے میں اسلام کی تاریخ دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈرامے کی وجہ سے پاکستانی نوجوان بھی اور امت مسلمہ کے نوجوان بھی، انہوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا ہے، کئی اس ڈرامے سے لوگ غیر مسلم جو تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اگر پاکستانی شوبز انڈسٹری بھی ایسا کام کرنا شروع کر دے، اب دیکھیں ہمارے سامنے بہت بڑے ہیروز ہیں، زیر الدین بابر صاحب ہیں، ان کی آپ سٹوری بنائیں، ہمارے سامنے ٹیپو سلطان ہیں، ہمارے سامنے صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے سامنے نور الدین زنگی ہیں، ان پر سٹوری بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام پر کوئی ایسی سٹوری بنائی تو وہ چلے گی نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ترکی کا جو ڈرامہ ریلیز ہوا ہے وہ کتنا پوری دنیا میں چھا چکا ہے اور ان کا کتنا نام بن چکا ہے۔ صحیح، لیکن وہ تو ترکی ہے، راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان محترم، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ترکی ہے، جس سٹینڈرڈ کا جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہے، پاکستانی انڈسٹری تو وہ نہیں بنا سکتی، اگلے 50 سالوں میں بھی نہیں بنا سکتی، تو آپ کو ایکٹنگ چھوڑ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انہوں نے ایک اچھی کوشش کی اور ان کو ان کا پھل بھی ملا۔ دیکھیں اگر ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی کوشش کریں کچھ اچھا کرنے کی تو ہو سکتا ہے، اس میں جب وہ کوشش کریں گے تو تب آپ شوبز میں آ جائیے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کامیاب ہوئے، نہیں ہوئے، تو آپ شوبز کیوں کر رہے ہیں، ایکٹنگ کیوں کریں؟ کیونکہ پاکستان میں وہ سٹینڈرڈ تو ہے نہیں۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں، تو میں بھی شوبز انڈسٹری میں اور ہر فیلڈ میں اسی لیے گیا ہوں، شوبز انڈسٹری میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو میں نے آگے اسی طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ اٹھانی ہیں، اور اسی طرح کی سٹوریز اسلام کی تاریخ پر۔ اور اب دیکھیں آپ کے سامنے کشمیر ایشو ہے، فلسطین ایشو ہے، برما کا ایشو ہے، عراق ایشو ہے، اس پر سٹوری بنا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ، ہم ان پر سٹوری بنائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اچھا کام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ۔ پروگرام کا ٹائم کافی کم رہ گیا، نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک میرا میسیج ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے میسیج ہے، دیکھیں یہ جو زندگی ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس 4 دن کی زندگی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان سے اس سے بڑھ کر غداری کیا ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے گھر میں انڈین فلم لگی ہوئی ہے، انڈین ڈرامہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر بہت ہی شوق ہے ڈرامہ یا فلم دیکھنے کا تو آپ پاکستانی دیکھ لیں، ابھی ترکی کا ڈرامہ ریلیز ہوا ہے ارطغرل غازی، آپ وہ دیکھ لیں۔ تو پاکستانی نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں،
اور محنت کریں گے تو آپ کو پھل اچھا ملے گا. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس میں محنت کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. تھینک یو جی. راجہ فضل ربی آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کافی کچھ باتیں کی, نوجوانوں کو میسج دینے کی کوشش کی اور ایک پازیٹیو میسج ہمیں یہاں پر سننے کو ملا راجہ فضل ربی کی جانب سے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مہمان کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ میں ویزر آپ کے سامنے موجود رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.